السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو داستان ڈر۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی خوش اور آباد رکھیں اور آپ سب کے رزق میں ڈھیروں برکتیں نازل فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج میں آپ سب کو 2 کہانیاں سناؤں گی۔ پہلی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کہانی ایک گاؤں کی ہے جو ایک سنسان اور پسماندہ پہاڑی علاقے میں واقع تھا، جہاں درختوں کی زیادہ تعداد اور گھنی جھیلوں کے درمیان چھپا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کا نام بھوتیا تھا اور یہ دنیا سے ایک طرح سے کٹ چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مگن رہتے تھے، مگر ایک بات تھی جس کا ذکر ہمیشہ کرنے سے گریز کیا جاتا تھا، وہ تھا کالا دن، اس کا خوف۔ کالا دن جسے گاؤں کے بزرگ کہا کرتے تھے، ایک وہ دن تھا جب گاؤں کے لوگوں کو اپنے خوف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ دن ہر سال آتا اور اس دن کے بعد گاؤں میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگتے۔ اس دن کا آغاز ہمیشہ سورج غروب ہونے سے ہوتا تھا اور رات کی سیاہی گاؤں کے دروازوں پر قدم رکھنے لگتی تھی۔ ایک خوفناک اور پراسرار روح جس کا نام کالی تھا، اس دن گاؤں میں رونما ہوتی تھی اور جو بھی اس کے راستے میں آتا وہ اس کا شکار بن جاتا۔ یہ روح ایک تباہ کن اور انتقامی شخصیت کی حامل تھے۔ کالی کا چہرہ سیاہ اور اس کی آنکھوں میں خون کی لکیریں تھیں اور اس کا جسم جلتے ہوئے کالے دھوئیں سے گھرا ہوتا تھا۔ کالی کی آمد گاؤں کے لیے عذاب کا پیغام ہوتی تھی۔ گاؤں کے بزرگ ہمیشہ اپنے بچوں کو اس دن گھروں میں رہنے کی تاکید کرتے تھے، کیونکہ اس دن کے بعد جو بھی باہر جاتا اس کا جسم یا تو غائب ہو جاتا یا پھر وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ کالی کی روح کی کہانی گاؤں کے بزرگوں کے مطابق بہت قدیم تھی۔ ایک وقت تھا جب کالی ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی۔ وہ گاؤں کی سب سے چہیتی اور ہنستی مسکراتی نوجوان لڑکی تھی، لیکن اس کی زندگی میں ایک دن ایسا آیا جب وہ ایک بدصورت حقیقت کا سامنا کرنے لگی۔ ایک بدروح جو انسانی شکل اختیار کر کے گاؤں میں آئی تھی، کالی کی زندگی میں گھس آئی اور اس نے کالی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ کالی نے اس بدروح سے اپنے آپ کو بچانے کی بے شمار کوششیں کی، مگر وہ ناکام رہی۔ اس بدروح نے کالی کی روح کو اغوا کر لیا اور اسے اپنے تابع کر لیا۔ کالی کی روح نے بدلہ لینے کی قسم کھائی اور اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اس روح کا پیچھا کیا، مگر بدروح نے کالی کی روح کو بے رحمی سے مار ڈالا اور اس کی روح کو اس دن تک اس زمین پر بھٹکنے کی سزا دے دی جب تک وہ اپنی انتقامی خواہشات کی تکمیل نہ کر لے۔ پھر ہر سال کالی کی روح ایک خاص دن میں گاؤں واپس آئی، خاص طور پر کالا دن کے دن، اور جو بھی بے وقوف اس دن باہر آتا وہ اس کا شکار بن جاتا۔ اس روح کی خاص بات یہ تھی کہ یہ صرف اپنے شکار کو اذیت دینے کے لیے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ ان لوگوں سے انتقام لیتی تھی جو اس کے دکھوں کا باعث بنے تھے۔ آفاق ایک نوجوان اور حوصلہ مند شخص تھا جو گاؤں کے بارے میں سن کر وہاں آیا تھا۔ وہ ایک محقق تھا اور اس نے سنا تھا کہ کالے دن گاؤں میں عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس داستان کی حقیقت
जांचने के लिए गांव में आएगा। गांव वालों ने आफाक को बताया कि अगर वो जिंदा वापस जाना चाहता है तो उसे काले दिन में बाहर जाने से गुरेज करना होगा। मगर आफाक ने इनकी बातों को महज दास्तान समझा और उसने काले दिन की हकीकत को जानने के लिए रात को गांव के एक सुनसान इलाके में जाने का इरादा किया। उसका ख्याल था कि ये सब महज गांव के लोगों की बदगुमानी है और कुछ भी नहीं। गांव के लोग बहुत परेशान हुए, मगर आफाक ने इनकी नसीहतों को नज़रअंदाज किया। सूरज गुरूब होते ही आफाक पहाड़ियों के रास्ते पर चल पड़ा। रात की तारीकी में जैसे ही उसने पहाड़ी की चोटी को अबूर किया, उसने एक गहरा सकूत महसूस किया। यहाँ तक कि हवा भी रुक गई थी। आफाक की नज़रें चारों तरफ घूमी, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। मगर एक लम्हे बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। आफाक ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों के सामने एक स्याह साया था जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो साया करीब आया, आफाक को एक अजीब और पुरस्रार बू आई जो गंदी और जली हुई चीज़ों की सी थी। ये साया कोई और नहीं बल्कि काली थी। काली की आंखों में खून की सुर्ख लकीरें और उसके जिस्म पर जलते हुए धुएं की तह थी। उसकी मौजूदगी इतनी खौफनाक थी कि आफाक का जिस्म लरसने लगा। काली ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया और कहा, तुम तकदीर को नहीं समझ सके। तुमने मुझे चैलेंज किया है और अब तुम्हारी बारी है। आफाक ने डर के बावजूद हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। काली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं वो सब चाहती हूँ जो तुम्हारे दिल में है। तुम इंसानों को कमज़ोर समझते हो, मगर मैं तुम्हारे अंदर के खौफ को पहचान सकती हूँ। उसके बाद काली ने आफाक को इस तरह अपने काबू में कर लिया कि वो कुछ भी नहीं कर सका। उसका दिमाग काम करना बंद हो गया और वो महज एक बेजान जिस्म बनकर रह गया। उसके बाद गांव वालों ने आफाक को पहाड़ी पर बेहोश पाया और जब वो उठा, उसकी आंखों में खौफ की एक अजीब सी झलक थी और जब वो उठा तो उसके चेहरे पर एक वहशत थी, जैसे वो काली के कब्जे में जा चुका हो। आफाक ने अपनी ज़ुबान से कुछ ना कहा, लेकिन गांव के बुज़ुर्गों ने फ़ौरन उससे बात करने की कोशिश की। आफाक का दिमाग बज़ाहिर नॉर्मल था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनदेखे खौफ का साया था। उसके बाद आफाक कभी भी उस गांव से रवाना नहीं हुआ। वो हमेशा उस दिन के बारे में खामोश रहा, मगर उसकी हालत बताती थी कि वो काली के अजाब में जा चुका था। काले दिन के बाद गांव के लोग हमेशा काली की रूह से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते थे। वो उस दिन अपने घरों में रहते और बाहर कदम नहीं रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि काली की रूह जब एक बार आती है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ती। ये कहानी आज भी गांव के बुजुर्गों के दरमियान सुनाई जाती है और लोग इससे डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि काली दिन की हकीकत एक खौफनाक हकीकत है जिससे बचना नामुमकिन है। तो चलिए दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। रात की तारीकी हर चीज़ को अपनी लपेट में ले चुकी थी। हवा सर्द थी और दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। गांव चरगाह के किनारे पर एक पुरस्रार दरख्त था जिसके बारे में मशहूर था कि वह जिन्नात की पनाह गाह है। उस दरख्त का तना इतना चौड़ा था कि 3 आदमी मिलकर
اسے گھیر نہیں سکتے تھے اور اس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں، جیسے بازو پھیلائے ہوئے کوئی دیو ہو۔ یہ کہانی فراز کی ہے، جو نوجوان مگر بے حد تجسس پسند تھا۔ فراز نے بچپن سے ہی جنات کے قصے سنے ہوئے تھے، مگر وہ کبھی بھی ان پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو درخت کے بارے میں بات نکلی۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس درخت کے قریب جاتا ہے وہ کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ کامران نے سرگوشی کی۔ فراز ہنسا۔ یہ سب پرانی کہانیاں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں کل رات خود جا کر وہاں دیکھوں گا کہ ایسا کیا ہے وہاں کہ لوگ اتنا ڈرتے ہیں۔ دوستوں نے اسے روکنے کی بہت کوششیں کی، مگر اس نے کسی کی ایک بات نہیں مانی۔ اگلی رات چاند کی روشنی دھندلی سی تھی اور ہر چیز پر خوف کا سایہ تھا۔ فراز جیکٹ پہنے اور ٹارچ لیے درخت کی جانب بڑھا۔ راستے میں گہری خاموشی تھی، قدموں کی چاپ برفیلے راستے پر گونج رہی تھی۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچا تو اس کو بہت عجیب سا احساس ہوا اور اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ فراز نے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ اس نے خود کو تسلی دی اور آگے بڑھا۔ درخت کے قریب پہنچ کر اس نے اس کی چھال پر ہاتھ رکھا۔ چھال اتنی ٹھنڈی تھی کہ لگتا تھا جیسے برف کو چھو رہا ہو۔ اچانک ٹارچ کی روشنی چمکنے لگی اور پھر بند ہو گئی۔ اندھیرے میں فراز کو محسوس ہوا کہ کچھ حرکت کر رہا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا مگر اس کے پیر زمین پر جم گئے۔ ایک سرگوشی کی آواز اس نے اپنے کانوں میں سنی، تم نے ہماری دنیا میں قدم رکھا ہے، اب یہاں سے کیسے واپس جاؤ گے؟ فراز نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز اس کے گلے میں کہیں گھٹ کے رہ گئی۔ سامنے درخت کی شاخیں حرکت کرنے لگیں، جیسے کسی دیو نے بازو پھیلائے ہوں۔ شاخوں میں سے ایک چہرہ نمودار ہوا، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے عجیب سی آواز میں بولا۔ فراز کا دل جیسے سینے سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے جانے دو۔ اس کا چہرہ مسکرایا۔ درخت بولا کہ میں بہت بھوکا ہوں اور آج تمہیں ہی اپنی خوراک بناؤں گا۔ اچانک شاخیں اس کے جسم کے گرد لپٹنے لگیں۔ فراز نے خود کو آزاد کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ شاخیں لوہے کی زنجیروں کی طرح سخت تھیں۔ صبح کے وقت جب لوگ درخت کے پاس پہنچے تو فراز کا وہاں کوئی بھی نام و نشان موجود نہیں تھا، لیکن درخت کی ایک نئی شاخ نمودار ہو چکی تھی جس کا رنگ خون کی طرح سرخ تھا، اور لوگ یہ دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئے اور پھر ادھر وہاں کسی نے بھی اس درخت کا رخ نہیں کیا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری دونوں کہانیاں؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور آخر میں آپ سب سے ایک ہمبل ریکویسٹ، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور میری کہانیوں کو سنتے ہیں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔